سب سے آخر پہ ہیں سائمہ نورین، ریٹائرڈ ہیڈ مسٹرس ہیں کراچی سے. تو ہماری بہن نے بڑا ایک اس کو سوال بھی نہیں کہنا چاہیے، فرمائش کی ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں. اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. انہوں نے مجھے صحت اور زندگی کی دعا دی ہے اور کہا ہے کہ آپ نے ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے بچپن اور لڑکپن میں رمضان المبارک کے دن کیسے گزرتے تھے؟ عید والے دن کیا سما ہوتا تھا؟ پلیز اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. سائمہ بہن، یہ بچپن اور لڑکپن تو ہر ایک کا ہی جیسے بھی حالات میں گزرا ہو بہت اچھا ہوتا ہے. میں بہت فارچونیٹ اس معاملے میں. 6 بہن بھائی اور امی اور میرے والد پر ہوں، اللہ دونوں کی مغفرت کرے. 8 تو یہ ہو گئے، کوئی 5-7 ملازم ہوتے تھے. چونکہ میرے والد کو ڈھول ڈنگر کا بڑا شوق تھا، گائے بھینسیں بکریاں اس طرح گند بلا. اور دوسری طرف ایک عجیب سلسلہ، ہمارا گھر تھا بہت بڑا، لیکن اس میں کوئی لان نہیں تھا اور وہ جسے کہتے ہیں پارکنگ، کوئی گیریج وغیرہ نہیں تھا. وہ پرانے ہندوؤں کے گھر تھے، سرکولر روڈ، لائل پور. کمرے پتہ نہیں ان گنت ہی تھے، مجھے نہیں یاد. ہم بہن بھائی میں سب سے بڑا ہوں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں یاد جتنے کمرے تھے. چھت کے اوپر 10-12 کتے. میرے والد کو کتوں اور کبوتروں کا بہت شوق تھا. چھت تو بھری ہوتی تھی کبوتروں سے، کتوں سے. تو میرے دوست مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ تمہارے گھر جا کے بیل دیں تو کتے سلامی دینے کے لیے آتے ہیں. تو دیوار کے اوپر وہ پنجے رکھتے ہیں تو بھونکنا شروع کر دیتے. اس طرح کا ماحول تھا. والد میرے سیکولر تھے، لیکن اپنی قسم کے سیکولر. والدہ میری جو تھیں ان کو ہم نے کبھی سوتے بھی نہیں دیکھا، اللہ بخشے. وہ میرے والد ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہماری امی کا. اور کہا وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی تمہاری جو ماں ہیں اس کو نماز اور نسیم حجازی کے علاوہ کوئی کام نہیں. امی کا نسیم حجازی تو ایک نام ہے، بیسیکلی امی کو پڑھنے کا اور باقی گھر. اچھا، خواتین گھر میں کام کرنے والی بہت. اس کے باوجود حیرت انگیز بات، اتنا بڑا ماشاءاللہ خاندان، 6 بچے، میاں بیوی 8، یہ باقی ملازم. میری والدہ نے کبھی کسی ملازمہ کو کچن میں گھسنے کی اجازت نہیں دی. کپڑے وہ دھل رہے ہیں یا سبزی وہ ہو رہی ہے، کیا کاٹی کٹی جا رہی ہے، یہ سارا ٹھیک ہے. لیکن فائنل when it comes to کوکنگ تو پھر وہ خود انہوں نے کرنا، یہ ان کا. اور مجھے نہیں یاد، مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ ہم سنی ہیں یا کیا ہیں. محرم میں لگتا تھا ہم شیعہ ہیں. اچھا، وہ پھر اب تو مجھے نام بھی بھول گئے. کنڈے ہوتے تھے فلانا، یہ سارا سال کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم تو ہمارا ہر فرقہ ہی ہمارا فرقہ ہے، ٹھیک ہے. اور بڑا ہی اہتمام ہونا. تو میں نے کہا نا، والد میرے میاں نثار الحق وہ سیکولر سے بندے تھے، لیکن وہ ان کی اپنی زندگی، ان کے اپنے کچھ طور طریقے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، یا آپ جاؤ جا کے دمبے بکرے لے آؤ اور ذبح کرو. نو، کم از کم 6 مہینے پہلے لاؤ، بچے بھی ان کو لک آفٹر کریں ملازموں کی موجودگی میں خود، تاکہ ان بچوں کی ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو ان جانوروں کے ساتھ. اچھا، بچوں کی ہو جاتی ہے. اچھا، جو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو سواری سے باز نہیں آتے، بکرے کے اوپر بیٹھے ملازم نے بٹھا دیا، یہ وہ سارا کام. اور پھر باقاعدہ اس کا وہ
پتہ نہیں مجھے کیا لفظ استعمال کروں میں، سوگ مناتے ہیں بچے کہ جی اچھا بانٹ لیتے تھے، یہ میرا بکرا ہے، یہ میرا دمبا ہے، اس طرح کا سا. پھر ایک بات جو مجھے آج تک نہیں بھولتی، مجھے ہانٹ کرتی ہے آج بھی. ہمارا گھر تھا سرکلر روڈ پہ، بہت چوڑی سڑک ہے سرکلر روڈ. اسی سڑک پہ نصرت فتح علی وغیرہ کا بھی گھر تھا. ہمارے بالکل سامنے نہیں، 2-3 گھر چھوڑ گئے. پچھلی طرف گلیوں کا جال تھا، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ کھڑکیاں کھول کے، اٹ واز بینڈ. وہ پہلی بار میں نے حکم عدولی کی کہ کھڑکیاں کھول کے دیکھا کہ پیچھے منظر کیا ہے. تو لیکن وہ میں نے کی کوئی 8ویں 9ویں میں جا کے یہ حرکت کی، وائلیٹ کیا اپنے والد کے اس رول کو. لیکن جو میں نہیں بھولتا آج تک، وہ روزے داروں کو جگانے کے لیے ٹیمیں آیا کرتی تھیں. ان کی آوازیں شاید اب اس عمر میں مجھے اچھی نہ لگیں، گراں گزرتا ہے اعصاب. آئی ایم 70 ناؤ، تو شور بھی اچھا نہیں لگتا. میں نے بھی پرندے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ ساری لتیں میرے والد میرے میں بھی ہیں. میں نے بھی کبوتر وغیرہ، اور اس طرح ہمارا جو فارم ہاؤس ہے وہاں تو ہر طرح کا جانور، گھوڑوں سے لے کے موروں تک سارا. تو وہ اب چڑیاں بہت آتی ہیں، چونکہ میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں. اس بیسمنٹ میں 3 سنکنس ہیں، چھوٹے چھوٹے باغ بیسمنٹ میں، اوپن ٹو اسکائی ایریاز ہیں. تو وہاں پرندے وغیرہ ہیں رکھے ہوئے، اور باہر سے بھی آ جاتے ہیں چونکہ چوگا شوگا بہت عام ہوتا ہے. تو اب ان کا شور بھی بعض اوقات مجھے صبح نا ارلی میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں لیکن آئی ایم ان لو ود اٹ. مجھے وہ آوازیں نہیں بھولتی، آج تک مجھے ہانٹ کرتی ہیں، اور اب بھی میں انہیں مس کرتا ہوں. یہاں کا جو رمضان المبارک ہے، اس میں ایک چیز باقی وہی ہے، وہی بچوں کا وہی رویے، وہی سارا اہتمام، اور سحری افطاری سارا کچھ وہی ہے. ایک چیز جو نکل گئی ہے، وہ عجیب سا شور ہے. ان کے پاس کوئی میوزک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ڈرم بجاتے تھے یا پتہ نہیں کیا پیپے کھڑکاتے تھے، کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ شور بہت خوبصورت تھا. آج بھی میں مس کرتا ہوں. اور پھر عید اور پھر عیدی. سم بہن آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے، توبہ، عیدی ہمیں بہت ملتی تھی. اور اس سے پہلے آخری بات مجھے یاد آ گئی چلتے چلتے، ہمیں کپڑے سال میں یا عیدین پہ ملتے تھے، عیدوں پہ، یا سردیاں شروع ہوتی تھی، سردیوں کے کپڑے اور جوتے، گرمیاں شروع ہوتی تھی تو گرمیوں کے کپڑے اور جوتے. یہ 2 شاپنگس، باقی عیدوں پہ. عید پہ جو جوتے ملتے تھے، آپ یقین کریں، ساری ساری رات ان کو پہننا. سین بہت بڑا تھا، ہندوؤں کے کئی کئی کمروں والا وہ گھر تھا. سین بڑے بڑے تھے، سوتے بھی سینوں میں تھے. 2 پیڈسٹل لگے ہوتے تھے ترونکا پانی کا. تو وہ سارا ایک عجیب سا منظر ہوتا. تو جوتے پہن کے پھرنا، نیند نہیں آنی. اس کے بعد اس جوتے کو صاف کر کے پھر ڈبے میں رکھ دینا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے ایک واک لینا.